اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4526 پر منکرین حدیث نے ایک بہت بڑا اعتراض کر کے اس حدیث کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کا خلاصہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اور اس حدیث کے خلاصے سے جو انہوں نے مفہوم بیان کیا اس کو بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایوب، نافع اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتو حرسکم انا شئتم کا مفہوم بیان کیا ہے، اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مرد عورت سے جب علیحدگی اختیار کرے تو بعد غلط چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسے فعل کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں جس بات کا اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ غلط کام کرتے تھے، اغلاط کرتے تھے، تو اس اغلاط کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجید میں فرمایا فاتو حرسکم انا شئتم، اور یہ ترجمہ کر کے کہ بعض لوگ اغلاط کرتے تھے، اس اغلاط کو قرآن نے بھی روکا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے۔ تو اس پر منکرین حدیث یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ اغلاط کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون لوگ تھے، کیونکہ آقا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بات کرتے تھے۔ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ اغلاط کرنے والے صحابہ تھے تو اس حدیث کی بنا پر صحابہ پر توہین لازم آئے گی۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اغلاط کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلاط سے منع کیا، اللہ نے قرآن میں غلطیوں سے منع کیا، تو کیا یہ صورت جو ہے مدنی صورت ہے؟ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مکہ میں صحابہ کو سمجھ نہ آئی، مدینہ تک یہ غلطیاں کرتے رہے، اتنی بڑی غلطیاں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو حدیث سے مفہوم نکالا ہے، اپنا مسلک ثابت کیا ہے، کیا حدیث کے الفاظ میں وہ مسلک بیان بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو ان کی ہم خبر لیتے ہیں کیا جو مفہوم انہوں نے حدیث سے بیان کیا ہے کہ حدیث میں یہ چیزیں موجود ہیں، لہذا ہم ان چیزوں کی وجہ سے، صحابہ کی توہین کی وجہ سے ہم حدیث کا رد کرتے ہیں اور حدیث کو بالکل نہیں ماننے کے لیے تیار۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب صحیح بخاری کتاب التفسیر باب نمبر 39 قائم کیا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کی توضیح صحابہ اکرام کے اقوال سے کی ہے۔ باب النساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، جو بیویاں ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہتے ہو، آنا چاہتے آؤ۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث 4526 اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو میں نے مفہوم بیان کیا تھا منکرین حدیث کا، ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ مفہوم اس سے نکلتا بھی ہے کہ نہیں نکلتا۔ صحیح بخاری کی حدیث اور سند یہ ہے، قال حدثني اسحاق قال اخبرنا النضر بن شمیل قال اخبرني ابن عون نافع سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا کان ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذا قرأ القرآن لم يتکلم حتی یفرغ منہ، جب بھی قرآن مجید کی تعلیم
قرآن مجید کو پڑھتے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے تلاوت قرآن مجید کے درمیان، حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہو جاتے پھر کسی سے بات کرتے تھے۔ تو نافع کہتے ہیں میں نے بھی قرآن مجید کا ایک نسخہ پکڑا ہوا تھا، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، وہ نسخہ لے کر میں بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو فقرأ سورۃ البقرہ تھی، تو آپ جو نا اس حالت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ انتہا الی مکان، حتیٰ کہ اس مکان تک پہنچے، کون سی جگہ؟ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم۔ تو کالا کے فاعل یہاں عبداللہ ابن عمر ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد نافع کو کہا تدری فیما انزلت، کیا تو جانتا ہے کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو سیدنا نافع کہنے لگے قلت، میں نے کہا لا، مجھے نہیں پتا۔ تو کالا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انزلت فی کذا و کذا ثم مضى، یہ آیت فلاں فلاں کام جو تھا مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کے جواب میں اتری ہے، اور وہ اعتراض یہ تھا جو کہ صحیح احادیث سے بھی وہ اعتراض ثابت ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ آپ کے نبی تو باتھ روم میں، واش روم میں جانے کے جتنے احوال ان کو بھی بیان کرتے ہیں، تو صحابی رسول نے فرمایا ہمیں فخر ہے، کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد مصطفیٰ کی ساری نبوت سے دنیا کائنات کے ہر شخص کے لیے اسوہ حسنہ بن جاتی ہے، تو ہمارے ہر فعل کو، دنیا کی ہر چیز کو کس طرح گزارنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی کے جو ان کے علیحدہ ہونے کے احکام بھی تمام حدیث کی کتابوں میں، کتاب النکاح میں، بخاری میں، مسلم میں اور باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اسی طرح ان کا ایک اعتراض جو حدیث کی کتابوں میں آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس آیت کی تفسیر آپ تفسیر ابن کثیر دیکھو کہ کس لیے نازل ہوئی ہے، میں اشارہ کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، تو ثم مضى، پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اور دوسری سند میں، دوسری روایت میں اس بات کی بھی وضاحت کی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابن المنقدر سمعت جابر رضی اللہ عنہ قال كانت اليہود، یہودی کہتے تھے، جس بنا پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ کانت الیہود تقول، یہودی کہتے تھے اذا جامع من ورائها، اگر آدمی عورت کی پچھلی جانب سے جماع کرے، جاء الولد احول، تو بچہ جو ہے بہنگا پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے ان کے اعتراض کو دور کیا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی کہ میں نے عورت کے ساتھ اگر بندہ علیحدگی اختیار کرتا ہے، صرف ایک طرف اجازت ہے، دوسری طرف اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اس حدیث میں، پوری حدیث میں، جیسے کہ دوسری سند ہے وان عبد الصمدی ان ابی حدثنی ایوب النافع عن ابن عمر فاتوا حرثکم ان شئتم یاتی فی، رواہ محمد بن یحیی بن سعید عن ابیہ عن عبید اللہ النافع عن ابن عمر۔ اس پوری حدیث میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ صحابہ کرام اغلاط کرتے تھے اور اس اغلاط کو رسول اللہ نے منع کیا، پوری حدیث میں کہیں آپ نے ترجمے میں سنا ہے؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، منکرین حدیث نے ویسے ہی اس حدیث کا انکار کرنا تھا تو انہوں نے اس حدیث کو صحابہ پر فٹ کر دیا، پتہ نہیں کہاں سے معنی نکالا اور اس حدیث کا انکار کر دیا۔ تو قیامت کی صبح تک ہم ان لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو مطلب کہ صحابہ اغلاط کرتے تھے تو اس اغلاط کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا ہے، آپ یہ الفاظ حدیث سے دکھا دیں، ہم آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حدیث میں یہ مفہوم بیان ہی نہیں کیا گیا۔
حدیث جو مفہوم بیان کیا گیا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، اور کیونکہ یہ منکرین حدیث کا امام بخاری پر، صحیح بخاری پر بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ حدیث السنن الکبریٰ للنسائی میں بھی حدیث نمبر 8978 صفحہ پر موجود ہے، لہذا اس قول سے بعض لوگوں نے اپنی کہتے ہیں کہ لواطت جو ہے لوط، قوم لوط کا عمل بھی ثابت ہوتا ہے، ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کا رد ہوتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ انہوں نے یہ جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض بالکل حدیث میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں، جس مفہوم کے لیے حدیث بیان کی گئی تھی وہ مفہوم بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3305 پر بھی ایک اعتراض کیا ہے منکرین حدیث نے، اور اس حدیث کو بھی انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اعتراض پہلے میں آپ کو وہ الفاظ بیان کرتا ہوں کہ جن الفاظ سے انہوں نے اپنا مفہوم نکالا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3305 ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب بدء الخلق میں بیان کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں: قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وحیب عن خالد عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کریں، ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: فقدت امۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا نا ایک گروہ گم ہو گیا، فقدت گم ہو گیا، امتن ایک گروہ، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا یدرا ما فعلت، پتہ نہیں وہ کیوں گم ہوا، کہاں گیا چلا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں لا اراها الا الفارا، میں اس گروہ کو کیا سمجھتا ہوں؟ چوہیا سمجھتا ہوں، چوہے سمجھتا ہوں کہ وہ چوہے تھے۔ وہ گروہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا چوہوں کا گروہ ہے۔ اور توجہ کریں، اذا کیوں، اذا وزی لہا البان الابلی، کیونکہ چوہوں کے آگے جب، ابل کا معنی کیا ہے؟ اونٹ، اونٹوں کا گوشت رکھا جائے یا ان کا دودھ ان کے سامنے رکھا جائے، لم تشر، وہ دودھ نہیں پئیں گے۔ اور یہ بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیلی جو ہیں وہ اونٹ کا دودھ نہیں پیتے، تو لہذا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے گروہ کو کیا کہا؟ چوہے کہا ہے، چوہے۔ اچھا، دوسری بات، وَإِذَا وُزِيَ لَهَا الْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے بکریوں کا دودھ رکھا جائے تو پی لیتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیلیوں کی عادت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت بیان کی ہے، اور جو گروہ گم تھا اس کو چوہوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ وہ چوہوں کا گروہ بن گیا، چوہے بن گئے تھے۔ تو فحدثت، تو یہ پوری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں منکرین حدیث نے کیا اعتراض کیا ہے۔ منکرین حدیث نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ گم ہو گیا، معلوم نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ چوہوں کا گروہ ہی گم ہوا ہے، اور میرا خیال ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہو ساری کائنات کا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میرا خیال ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہنا قرآن کے منافی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی علیہ السلام بغیر وحی کے اپنے خیال سے بات نہیں کرتے، تو لہذا قرآن کی مخالفت ہوگی اگر ہم اس حدیث کو بیان کریں گے، تو لہذا کیا کیا جائے؟ اس حدیث کو رد کیا جائے تاکہ قرآن کی مخالفت نہ ہو، محمد مصطفیٰ کی گستاخی نہ ہو۔ اور دوسرا ان کا یہ اعتراض ہے کیونکہ اگر بنی اسرائیلی جو قوم تھی انہوں نے غلطیاں کی تھی، غلطیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو، ان کی صورت کو چوہوں کی صورت بنا دیا تھا، تو کیا منکرین حدیث کا اعتراض ہے، کیا یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے؟
یا اگر منسوخ ان کی جو شکلیں مسخ کر دی گئی تھی تو حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس قوم کی اللہ شکلیں بدل دے 3 دن کے بعد اللہ اس قوم کو ختم کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو، تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک گروہ دیکھا ہے اور وہ گروہ جو ہے بنی اسرائیلی قوم کا ہے. تو لہذا نبی کی یہ بات کرنا اگر اس طرح ہم بیان کریں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض لازم آئے گا، تو لہذا اس حدیث کو رد کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے اس حدیث کا پہلا جواب وہ یہ ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری کے علاوہ بھی کئی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے. جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم حدیث نمبر 7496 نمبر پر اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس طرح شرح سنہ بغوی کی 12ویں جلد اور صفحہ 200 اور حدیث نمبر 2271 پر بیان کر کے امام بغوی فرماتے ہیں وقال ھذا حدیث متفق علی صحتہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اعتراض امام بخاری پر ہے تو پھر یہ تمام محدثین پر اعتراض ہے، پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور تابعی محمد بن سیرین نے بیان کی ہے، اور اس کی دوسری سند ابو سلمہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیان کرتے ہیں. یہ 2 سندوں کے ساتھ روایت ہے، ایک سند کے ساتھ نہیں. ابو سلمہ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. حوالے کے لیے دیکھ سکتے ہیں مشکل الآثار صفحہ نمبر 209. معلوم ہوا کہ یہ حدیث تمام محدثین نے بیان کی ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث اصل میں منسوخ ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں بتانا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی، اب وہ گروہ گم ہو گئے، ان کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں پتہ، یہ اس وقت تھا جب دوسرا حکم نہیں آیا تھا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی، لیکن اگر ایک چیز منسوخ ہو جائے پہلا حکم ختم ہو جاتا ہے. تو منکرین حدیث کی چلاکی دیکھیے کہ منسوخ حدیث کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6772 ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لم یہلک قوما او یعذب قوما فیجعل له نسلا. بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے پھر ان کی نسل باقی نہیں رکھتا. تو جس گروہ کو اللہ نے ہلاک کیا تھا ان کی شکلیں بدلی تھی، وہ گروہ رسول اللہ کا فرمانا کہ مجھے پتہ نہیں اب اس کی کیا حالت ہے کہ یہ بنی اسرائیلی ہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. تو لہذا ہم منکرین حدیث سے کہتے ہیں جو چیز منسوخ ہو جائے اس سے استدلال کرنا بالکل باطل ہے، اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے ناسخ روایت کو بیان نہ کرنا، رسول اللہ کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اور منسوخ روایت کو پیش کر کے حدیث کا مذاق اڑانا یہ منکرین حدیث کا کام ہے. ہم ایسے لوگوں کا بالکل ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور تیسرے نمبر پر ایک اور حدیث جس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے منکرین حدیث نے، مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جس طرح کہ پہلی 2 حدیثوں پر اعتراض کو دور کر دیا ہے، تیسری حدیث جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3399 نمبر پر بیان کیا ہے اس حدیث کو. حدیث کے الفاظ ہیں قال حدثني عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن امام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا بنی اسرائیل، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے، لم ينخز اللحم، تو گوشت بھی خراب نہ ہوتا. کیونکہ گوشت جو خراب ہوتا ہے یہ کن کی وجہ سے ہے؟ بنی اسرائیلیوں کی وجہ سے ہے. اور ولولا حوا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حوا نہ ہوتی، لم تکن انسا زوجہا الدہر، کوئی بھی عورت اپنے خامد سے خیانت نہ کرتی، ایسی باتیں نہ کرتی جو کہ ظاہر میں ہو اور باطن میں ہو. اس حدیث پر منکرین حدیث نے کیا اعتراض کیا ہے؟ توجہ سے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں بھی پتہ ہے
کہ گوشت جو ہے وہ جراثیم کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، نہ کہ کسی قوم کی وجہ سے۔ ہمارے سائنسدانوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ یہ بات تو تجربے کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ گوشت کا گلنا سڑنا یہ ایک کائنات کا نظام ہے، گوشت گلتا سڑتا ہے، اور یہ بیان کرنا کہ بنی اسرائیل کی وجہ سے تھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات ثابت صادر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر سائنسدان جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے، ہر بوڑھا جانتا ہے کہ گوشت کیوں خراب ہوتا ہے؟ جراثیم کی وجہ سے۔ اور یہ بتانا کہ بنی اسرائیل کب کے گزرے اب بھی گوشت خراب ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، یہ ایسی بات ہے نعوذ باللہ لغو بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم ان کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ گوشت جو ہے گل سڑ جاتا ہے، بنی اسرائیل سے پہلے بھی تو گوشت تھا، کیا اس وقت نہیں سڑتا تھا؟ اس وقت گوشت نہیں خراب ہوتا تھا؟ اس وقت بھی ہوتا تھا۔ اگر گوشت نہ گلتا سڑتا ہوتا بنی اسرائیل سے پہلے تو بنی اسرائیل نے بتوں کی عبادت کی، وہ بتوں کی نہ کرتے، لوگوں کو ویسے ہی رکھ لیتے، کیونکہ بندے نے جب خراب ہی نہیں ہونا تھا۔ ثابت ہوا کہ گوشت بنی اسرائیل سے پہلے بھی گلتا سڑتا تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ درست نہیں ہیں، یہ اعتراض کیا ہے بنی اسرائیل سے پہلے بھی گوشت خراب ہوتا تھا۔ اور دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کیونکہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان مٹی میں ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں جائے گا اور خاک میں مل جائے گا۔ تو حدیث میں کیسے یہ آ گیا کہ گوشت بنی اسرائیل کی وجہ سے انسان شروع سے ختم ہو رہے ہیں، ان کا گوشت ختم ہو رہا ہے؟ اگر گوشت بنی اسرائیل سے پہلے ختم نہ ہوتا تو یہ بتوں کی عبادت کی ضرورت نہ پڑتی، لوگ آدمیوں کو آگے رکھتے، خراب نہ ہوتے، عبادت جاری رہتی۔ تو لہذا ہم اس پر چند ایک ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2 جگہ پر بیان کی ہے، ایک حدیث نمبر 3399 نمبر پر اور 3330 نمبر پر، اور اسی طرح یہ روایت اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3648 نمبر پر ہے، اور شرح سنہ بغوی میں یہ حدیث 2335 نمبر پر ہے، اور امام بغوی فرماتے ہیں وقال ھذا حدیث متفق علی صحتہ۔ تو اگر یہ اعتراض امام بخاری پر ہے تو پھر تمام محدثین کو جو سب سے اعلیٰ فقاہت رکھنے والے امام بخاری کے بعد امام مسلم، انہوں نے اس حدیث کو کیوں بیان کیا؟ اور رہی یہ بات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے قبل بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا، ہاں اس سے قبل بھی بیان کیا گیا ہے، امام احمد بن حنبل مسند احمد کی حدیث نمبر 8155 نمبر پر بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور منکرین حدیث کا یہ اعتراض کرنا کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے گوشت کے گلنے سڑنے کی وجہ قوم بنی اسرائیل نہیں بلکہ جراثیم ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان جراثیم کی وجہ سے کیا گوشت خود بخود خراب ہو جاتا ہے یا اس کے خراب ہونے میں اللہ کی معصیت شامل ہے؟ تو جب اللہ کی معصیت ثابت ہے تو اللہ نے ہی وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ کو بتایا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے۔ اور اسی طرح نام لحاظ وہ لوگ جو حدیث کا رد کرتے ہیں، انہوں نے صحیح معنوں میں قرآن کو پہچانا نہیں ہے، حدیث کا انکار کرتے ہیں، جیسے قرآن کو پہچاننے کے لیے صرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھیج دیا ہے اسی کی ضرورت ہے، رسول اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، حالانکہ انہوں نے صحیح اگر بات بیان کی جائے تو انہوں نے قرآن کا رد کیا ہے، حدیث کا رد نہیں کیا۔ تو ہم آخری بات یہ کہتے ہیں کہ گوشت پہلے بھی گلتا سڑتا تھا، حدیث میں آتا ہے نا کہ اس سے پہلے نہیں گلتا سڑتا تھا، پہلے بھی گلتا سڑتا تھا۔ ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں، حدیث کو تو یہ مانتے نہیں، قرآن کی صرف ایک آیت پیش کرے کہ بنی اسرائیلی قوم سے پہلے بھی گوشت گلتا سڑتا تھا، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ گوشت کے گلے سڑنے کی وجہ ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل میں نہ آئے، بنی اسرائیل کی وجہ سے تھا۔ اور دوسرا کہ اگر حوا نہ ہوتی، کیونکہ حوا نے خیانت کی ہے، اور اسی طرح باقی کیوں بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتیں خیانت نہ کرتی، کیونکہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور یہ غلطی منتقل ہو رہی ہے، عورتوں میں منتقل ہوتی جا رہی ہے، قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا۔ یہ حوا کی غلطی کی اثر ہونے کی وجہ سے یہ تمام کام ہوا
ہوا ہے، اور نبی کی یہ دونوں باتیں بیان کرنا صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ منکرین حدیث کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر